بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ رہتے تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس بچے نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی والدہ نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی، جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہم السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور لڑکا اس گائے کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو بازار میں لے جا کر 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر نہ دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہوتی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو حقیقت میں فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، خواہ تم مجھے کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو لڑکے کی ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تم اس سے مشورہ کرو کہ ابھی ہم اس گائے کو فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کا رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و قرید شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس لڑکے کی گائے تک پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت دے کر خریدا، اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا۔
تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل میرے چچا کے لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، اس پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں بیان کیا ہے۔ امید کرتا ہوں واقعہ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر سلیکٹ کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ محمد رحیم اتاری کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔